اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستحب التباعد عن الناس بحیث لا یرا تأسیا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ فإنہ لم یرا قط علی بول ولا غائط۔ کہتے ہیں پیشاب پخانہ کرتے وقت مستحب ہے کہ انسان لوگوں سے دور ہو، بحیث و اس طرح دور ہو، اتنا دور ہو کہ لا یورا اس کو دیکھا نہ جائے، وہ نظر نہ آئے۔ تأسیاً بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے۔ فإنہ لم یورا قط علی بول ولا غائط، چونکہ پیغمبر کو کبھی کسی نے پیشاب پخانہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ والجمع بین المطہرین، اور مستحب ہے دو مطہروں کے درمیان جمع کرنا، الماء والاحجار، پانی اور پتھر کے ساتھ۔ اگر دونوں موجود ہیں، مطہر پانی بھی ہے پتھر وغیرہ بھی ہیں، تو دونوں کو جمع کرنا مستحب ہے، یعنی پتھر کے ساتھ صاف کرے پھر پانی کے ساتھ دھو لے، یہ مستحب ہے۔ مقدم الاحجار ہے، احجار کو مقدم کر دے، پہلے پتھر سے پاک کر لے پھر پانی سے۔ فی المتعدی وغیرہ ہی، نجاست متعدی ہو یا غیر متعدی ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں ایسا کرے؟ مبالغتاً فی التنزیہ ہے، پاکیزگی میں اضافہ کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، مبالغہ کرتے ہوئے۔ وال ازالت العین والاثر ہے، اور اس لیے کہ عین نجاست اچھے سے زائل ہو جائے، اور اس کا جو اثر ہے، اس کے اگر اثرات کوئی باقی ہیں، ذرات باقی ہیں تو وہ زائل ہو جائیں۔ علی تقدیر اجزاء الحجر، یہ اس وقت ہے کہ جب حجر پتھر مجزی تھا، پتھر مجزی ہے، لیکن مستحب ہے کہ پانی کے ساتھ بھی اس کو دھویا جائے تاکہ کوئی اگر احتمالی ذرات باقی ہیں تو اتر جائیں۔ لیکن اگر حجر مجزی نہیں ہے جہاں پر، تو پھر تو پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، ضروری ہے۔ یظہر من اطلاق المطہر استحباب عدد من الاحجار، یہ جو مصنف نے کہا ہے کہ یستحب الجمع بین المطہرین، دو مطہروں کے درمیان جمع کرے، یعنی دونوں چیزیں استعمال کرے، پتھر بھی اور پانی بھی۔ تو یہاں پر جو پتھر ہے، پتھر کی تعداد تو مصنف نے بیان نہیں کی کتنے پتھر استعمال کرے، واجب میں بتایا تھا 3، یہاں نہیں بتایا، مستحب میں تعداد نہیں بتائی۔ تو کہتے ہیں ظاہر عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تعداد کی رعایت کرنا ضروری ہے، 3 پتھروں سے پاک کرے، وہ 3 پتھر مستحب ہے۔ یظہر من اطلاق المطہر، کلمہ مطہر کے اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے استحباب عدد من الاحجار مطہر، کہ پتھروں کی جو تعداد کا استحباب ہے وہ مطہر ہے، تعداد یعنی پورے 3 پتھر استعمال کیے جائیں تو وہ مستحب ہیں۔ یمکن و تعدی ہے بدون ہی لحصول الغرض، ممکن ہے کہ استحباب جو ہے یہ جمع کا استحباب، یعنی جب دونوں چیزوں کو انسان جمع کرے گا، پتھر بھی استعمال کرے پانی بھی استعمال کرے، پتھر سے بھی استنجا کرے پانی سے بھی استنجا کرے، دونوں کو جمع کرنا مستحب ہے۔ تو یہ جو مستحب ہے، ممکن ہے یہ مستحب ادا ہو جائے بغیر تعداد کے بھی، چاہے پتھر 3 نہیں ہے، 1 پتھر استعمال کر لے اور باقی پانی کے ساتھ پاک کر لے، تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ یہ کافی ہو، تعداد کی ضرورت نہ ہو، 3 پتھروں کی ضرورت نہیں بلکہ 1 پتھر بھی کافی رہے گا اگر پانی اور پتھر میں جم کرنا چاہتا ہے تو۔ کیوں؟ کہتے ہیں لحصول الغرض، وہ جو غرض تھی دونوں چیزوں کو استعمال کرنے کی وہ پانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض کیا ہے؟ غرض یہی تھی کہ ذرات باقی نہ رہیں، اے نجاست دور ہو جائے، جب پانی سے دھو رہا ہے تو اے نجاست بھی دور ہو جائے گی اور ذرات باقی نہیں رہیں گے، یہ غرض تھی۔ استحباب کی غرض بھی یہی ہے کہ 2 چیزوں کو استعمال کرنے کی غرض یہی تھی، تو جب حاصل ہو جائے تو بس تعداد کی ضرورت
نہیں ہے، 3 پتھروں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک پتھر استعمال کرے تب بھی کافی، اور پھر پانی سے دھو لے۔ ترک و استقبال جرم نیرین الشمس والقمر بالفرج، مستحب ہے کہ سورج اور چاند کی جو ٹکڑی ہے اس کی طرف منہ نہ کرے، منہ کرنے کو ترک کرے، سیدھا سورج کی طرف منہ نہ کرے، سیدھا چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، بالفرج شرمگاہ، یعنی شرمگاہ کو سیدھا اس طرف نہ پھیر کے نہ بیٹھے۔ اما جہتہما فلا باسا، اس جہت کی طرف منہ کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ جہت سے کیا مراد ہے؟ مثلا اب سورج مشرق کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، انسان مشرق کی طرف منہ کر لے مثلا، لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے ہو، بالکل سیدھا سورج کی طرف منہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن سیدھا سورج کی طرف منہ ہو تو پھر مکروہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، مستحب ہے ترک کرنا۔ ترک استقبال الریح ہے واستدبارها بالبول والغائط لاطلاق الخبر، ریح یعنی ہوا، ہوا کی طرف منہ کرنا، منہ بھی نہ کرے مستحب ہے، پشت بھی نہ کرے، بالبول پیشاب کرتے ہوئے، والغائط اور پخانہ کرتے ہوئے، دونوں حالتوں میں ہوا کے رخ کی طرف منہ بھی نہ کرے، اس کی طرف پشت بھی نہ کرے۔ کیوں؟ لاطلاق الخبر، خبر مطلق ہے، خبر میں آیا ہے، خبر مطلق ہے، دونوں چیزوں کو شامل ہے، پشت کو بھی اور منہ کو بھی۔ ومن ثم اطلق المصنف، اسی لیے مصنف نے اطلاق کیا ہے، مصنف نے کہا ہے کہ ترک و استقبال النیرین والریح ہے۔ وَإِنْ قَيَّدَ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ کتابوں اس کے علاوہ دیگر کتاب مصنف نے جو ہے اس کو مقید کیا ہے بول کے ساتھ، یہاں پر کا مطلقاً چاہے بول ہو یا غائط، دونوں صورتوں میں ری کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے، لیکن اس کے علاوہ باقی کتابوں میں کہا ہے کہ بول اگر کر رہا ہے تو پھر پشتو منہ نہ کرے، اگر غائط کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، مستحب ہے کہ سر کو ڈھانپے، ان کا نہ مکشوفاً، اگر کھلا ہے، ٹھیک ہے، کھلی جگہ پر بیٹھا ہے تو سر کو ڈھانپ لے، حذرا من وصول رائحۃ الخبیثۃ الی دماغہ، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ خبیث بدبو، بری بدبو، خبیث یعنی بد، رائحہ یعنی بو، بری بدبو، ایسے بری بدبو کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، بری کا لفظ اضافہ ہے، کہ اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں بدبو اس کے دماغ تک نہ پہنچ جائے۔ ورویہ التقنع معہا، روایت کی گئی ہے کہ مکنا بیمار ہے، مکنے سے کیا مراد؟ یعنی منہ کو ڈھانپے، یہ اس کو کہتے ہیں نا، یعنی ناک کو لپیٹ لینا، یہ جو ہم کہتے ہیں سرکی محل مارے جا، ناک وغیرہ اور منہ کو بھی لپیٹ، اس کو تقنع کہتے ہیں، ایسے کرے۔ والدخول بالرجل الیسری، مستحب ہے کہ بائیں پاؤں سے داخل ہو، پہلے یعنی بایاں پاؤں رکھے اس میں، ان کا نہ بے بنائن، اگر اس کی کوئی عمارت وغیرہ ہے بیت الخلاء کی، الا جعل آخر ما یقدمہ، اگر عمارت نہیں ہے تو آخری قدم وہی بایاں پاؤں قرار دے جہاں بیٹھنا چاہتا ہے، اس کے بعد اور قدم نہیں اٹھائے، وہی بائیں قدم کو آخری قدم قرار دے۔ خروج بالرجل الیسری، مستحب ہے کہ یمنا، مستحب ہے کہ بائیں پاؤں سے نکلے پہلے، یعنی بایاں پاؤں باہر رکھے، کما وصفنا عکس المسجد، جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے، اگر بنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے، دایاں پاؤں باہر رکھے، اگر کوئی بنا عمارت نہیں ہے تو جہاں کھڑا ہے وہاں سے پہلے بایاں پاؤں، بایاں قدم اٹھائے اور ایک طرف رکھے، تاکہ وہاں سے خارج ہونا صادق ہے، بائیں پاؤں سے، دائیں پاؤں سے۔ عکس المسجد، مسجد کے برعکس ہے، یعنی مسجد میں جب جائے تو پہلے دایاں پاؤں رکھے، جب نکلے تو پہلے بایاں پاؤں رکھے، جبکہ لیٹرین میں جب جائے تو پہلے بایاں پاؤں رکھے، جب نکلے تو پہلے دایاں پاؤں رکھے، مسجد کے الٹ۔ والدعاء فی احوالہ، بیت الخلاء کرتے وقت دعا پڑھے، مستحب ہے۔ التی وارد استحباب الدعاء فیہا،
جو دعائیں مستحب وارد ہوئی ہیں روایات وغیرہ میں ہیں وہ دعائیں پڑھے۔ دعا عند الدخول، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب داخل ہو۔ عند الفعل، جب پیشاب پخانہ کرے۔ رؤیت الماء، پانی دیکھے۔ والاستنجاء، استنجا کرے۔ وعند مسح بطنہ اذا قام من موضعہ، اور جب اپنے بطن کو، پیٹ کو مس کرے، جب اپنے مقام سے کھڑا ہو تو اس وقت دعا پڑھے۔ وعند الخروج بالمعثور، اور جب لیٹرین سے باہر نکلے اس وقت دعا پڑھے۔ کون سی دعا پڑھے؟ بالمعثور، منقول، جو منقول ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہی دعائیں جو ہے وہ پڑھے۔ والاعتماد علی الرجل الیسری، اور مستحب یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر جو ہے وہ بدن کا وزن رکھے پیشاب کرتے وقت۔ وفتح الیمنا، اور مستحب ہے کہ دائیں پاؤں کو ڈھیلا کر کے رکھے، اس پر وزن نہ ڈالے بدن کا۔ والاستبراء، مستحب ہے کہ استبراء کرے۔ وہو طلب و براءت المحل، استبراء کا معنی ہے محل کا براءت، محل کی براءت اور محل کے پیشاب پخانے سے، پیشاب سے خالی ہونے کو طلب کرے۔ طلب و براءت المحل، استبراء یعنی محل کی براءت کو طلب کرے، خالی ہونے کو طلب کرے۔ من البول، پیشاب سے۔ بالاجتہاد، کوشش سے۔ الذی ہوا مسح ما بین المقعد، وہ کیا ہوتا ہے استبراء؟ یعنی مسح کرنا مقعد کے درمیان، و اصل قضیب، اور قضیب یعنی عضو تناسل کی جڑ تک، اس مقام کے درمیان کو مس کرے ثلاثاً، 3 مرتبہ۔ ثم نترو، پھر اس کو نچوڑے ثلاثاً، 3 مرتبہ۔ ثم عصر الحشفۃ ثلاثاً، پھر حشفہ یعنی وہ جو سرہ ہے اس کو جو ہے 3 مرتبہ جھٹکا دے، نچوڑے۔ تو یہ ہو گیا یعنی اس کا استبراء کا طریقہ۔ وَالتَّنَحْنُحُ ثَلَاثًا، اور مستحب ہے کہ 3 مرتبہ کھانسے حالت الاستبراء، استبراء کے وقت۔ ناصب المصنف ذکر لا سلارا، اس حکم کی نسبت مصنف نے جناب سلار کی طرف دی ہے۔ لعدم وقوف علی ماخذ، چونکہ جناب مصنف اس کے ماخذ اور اس کے مدرک سے واقف نہیں تھے۔ والاستنجاء بالیسار، مستحب ہے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ لینا موضوعۃ للادنی، چونکہ بایاں ہاتھ یہ کم اہمیت کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے۔ کما ان الیمین للعالی، جیسے کہ دایاں ہاتھ اعلیٰ کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، کل اکل والوضوء، کھانا ہے، وضو کرنا ہے۔ یکرہ بالیمین، دائیں ہاتھ سے مسح کرنا استنجا کرنا مکروہ ہے، مع الاختیار، اختیاری حالت میں، لأنہ مع الجفا، چونکہ یہ ظلم ہے، جفا ہے، کہ جس کو اعلیٰ کام کے لیے بنایا گیا اس کو ادنا کام کے لیے استعمال کرنا جفا ہے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ اب محل کیا ہے دائیں ہاتھ کا؟ دائیں ہاتھ کا محل یعنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا وہی ہے، یعنی کھانے کے لیے اس کو وضع کیا گیا، وضو کرنے کے لیے وضع کیا گیا، جبکہ ہم اس کے ساتھ اگر طہارت کر لیں، استنجا کر لیں، تو یہ اپنے اصلی مقام سے ہٹ کر اس کا استعمال ہے، لہذا جفا ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ ہی ہے۔ وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ حذراً من تخبیل الشیطان، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ شیطان اس کے ذہن کو خراب نہ کر دے۔ وَمُتَمِّحًا بِهِ فی الہوا، اور مکروہ ہے ہوا میں جو ہے پیشاب کو اڑانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ہوا میں اڑاتے ہیں، مکروہ ہے۔ فی الہوا للنہی عنہ، چونکہ اس سے نہی وارد ہوئی ہے روایت میں۔ وفی الماء، اور پانی میں پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ جارین، پانی جاری ہو، و راکدن، یا پانی کھڑا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، للتعلیل فی اخبار النہی، اس لیے کہ اخبار نہی میں اس کی علت جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بِأَنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا،
کیونکہ پانی میں بھی کوئی رہنے والی مخلوق ہوتی ہے، فلا تؤذہم، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بیزالے کا پیشاب کر کے۔ پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بسائی ہے، پیشاب کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔